السلام علیکم، میں ہوں نگینہ شفقت، آپ دیکھ رہے ہیں لوکل ویوز ٹی وی۔ آج میں موجود ہوں تحصیل بار ایسوسی ایشن کبیر والا میں اور یہاں کے عہدیداران سے میں کروں گی ملاقات۔ آئیے چلتے ہیں، آپ کی بھی ملاقات کراتے ہیں۔ جی ناظرین، آج میں موجود ہوں کبیر والا کی بار میں اور میرے ساتھ موجود ہیں کبیر والا بار کے صدر ملک آفتاب احمد طاہر کھوکھر ایڈوکیٹ صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، کیسے مزاج؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ بار کی سیاست کیسی چل رہی ہے؟ بار کی سیاست ماشاءاللہ بہت اچھی جا رہی ہے جی۔ ہم نے بلا تخصیص دونوں گروپوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور وکلاء کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہے ہیں جی۔ تو کھوکھر صاحب یہ بتائیں اپنے تھوڑے سے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں کہ والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ میرے والد صاحب ذمہ دارہ کرتے تھے جی۔ کیا نام ہے ان کا؟ ممتاز حسین۔ ٹھیک ہو گیا۔ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 3 بھائی اور 3 بہنیں ہیں جی۔ ٹھیک ہے۔ فیملی میں پہلے کوئی لائر موجود ہیں؟ جی نہیں، میں پہلا لائر ہوں جی۔ تو لاء میں آنے کی کوئی انسپریشن یا پھر کوئی موٹیویشن؟ جی، میں وکالت اس لیے میں نے جوائن کی ہے تاکہ جو مظلوم طبقہ ہے ہماری سوسائٹی کا، تو اس کا خیال رکھا جا سکے اور ان کی لیگل سپورٹ کی جا سکے۔ تو جو آپ کے پاس سائلین آتے ہیں ان کو کتنا انصاف مل پاتا ہے؟ یہاں پہ جو صورتحال ہے پاکستان میں، انصاف تو ہم ایگزیکٹ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ انصاف مل پاتا ہے، لیکن فائل کو دیکھتے ہوئے جج صاحبان جو ہے نا وہ انصاف دیتے ہیں۔ تو آپ مجھے اپنے تھوڑے سے کیریئر کے بارے میں بتائیں۔ آج کل آپ بار کبیر والا کے صدر ہیں، تو کیا سٹرگلز کی اور پھر اس سیٹ پر آئے اور اب بار کے لیے کیا اقدامات کیے؟ جی، اصل میں ہم نے تو سیاست میں 2004 سے میں لائر بنا ہوں، تو اس وقت سے لے کر آج تک میں اپنے گروپ کے ساتھ سٹینڈ کر رہا ہوں اور ہمیشہ میری کوشش رہی ہے کہ ان دوستوں کے ساتھ کھڑا ہوا جائے سیاست میں جو بار کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں اور ہمارے جو وکلاء کے مسائل ہیں ان کو اجاگر کریں۔ تو دوسری بات یہ ہے، میں نے سٹرگل کر کے یہاں تک پہنچا ہوں، تو میری جو کوشش رہی ہے ہمیشہ کہ بار اور بینچ اور خصوصاً باقی انتظامیہ کے ساتھ بھی ہم ساتھ مل کر چلیں تاکہ سوسائٹی میں ایک ہم اچھا میسج کنوے کر سکیں۔ بینچ بار کے ساتھ کیسا تعلق رہا ہے آپ؟ جی الحمدللہ، ہمارا مثالی تعلق ہے، اب بھی قائم ہے اور ہمیشہ بار اور بینچ نے ساتھ مل کر کام کیا ہے اور جتنے بھی مسائل آئے ہیں بار اور بینچ نے مل کر ان کو حل کیا ہے جی۔ آپ نے بار کے لیے صدر بن کر کیا کیا اقدامات کیے ہیں؟ مطلب کیا کیا تبدیلیاں لائیں آپ؟ جی اصل میں بار میں جو تبدیلیاں تھیں وہ تو ہماری کرونا کی نظر ہو گئیں، لیکن انشاءاللہ ہمارا عزم ہے کہ جو ہمارے نئے آنے والے وکلاء صاحبان ہیں ان کے لیے ہم چیمبرز دے رہے ہیں، اور اس سے پہلے بار نے اپنے طور پر جو ہمارے تھوڑے سے وکلاء معاشی طور پر پریشان تھے ان کے لیے بھی ہم نے کچھ نہ کچھ انتظامات کیے ہوئے تھے۔ تو آپ کی ابتدائی اور ہائر ایجوکیشن کہاں کی ہے؟ جی میری ابتدائی ایجوکیشن جو ہے میرے اپنے گاؤں سے ہے، موضع رائے پور، اور میں نے لا ملتان کالج سے کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور یہ بتائیں کہ اس شعبہ میں آنے کے لیے اچھی خاصی فائنانس کی ضرورت ہوتی ہے، تو کبھی کوئی فائنینشیل پرابلمز آئی ہوں؟ جی نہیں، الحمدللہ میرے معاملات ٹھیک چلتے رہے فائنینشیل کے حوالے سے۔ پولیٹیکل سرگرمیاں جو بار کی ہوتی ہیں اس حوالے سے کبھی کوئی لڑائیاں جھگڑے ہوئے ہوں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، پرامن رہا ہے ہمیشہ تمام معاملات جو ہیں۔ الیکشن میں کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ الیکشن میں ہمارا جو وکلاء کا الیکشن ہے جی، اس میں اتنے زیادہ مسائل نہیں ہوتے کیونکہ ہم دوستوں کو اچھی طریقے سے جانتے ہوتے ہیں، سارا دن اکٹھے رہتے ہیں، بس کمپین کی حد تک ہے اور اس کے علاوہ کوئی مسائل نہیں ہیں جی۔ اس شعبہ میں آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ مجھے تقریباً 15 سال ہو گئے جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ بتائیں کہ اس سے قبل الیکشن کی سرگرمیوں میں حصہ لیا؟ جی میں نے ایک دفعہ وائس پریزیڈنٹ کے لیے اسٹرگل کی تھی لیکن وہ لوز کر گیا تھا۔ جی، تو میرے ساتھ موجود تھے ملک آفتاب احمد کھوکھر صاحب، ان کے قیمتی وقت کا بے حد شکریہ۔
اور آپ ہمارے پلیٹ فارم سے کوئی عوام کو میسیج دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں. جی، عوام کو میں یہی میسج کنوے کرنا چاہوں گا کہ جو موجودہ صورتحال ہے ہمارے معاشرے میں بہت ابتر ہے. عدم برداشت کا معاشرہ شکار ہے اور ہمیں برداشت کی طرف چلنا چاہیے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے تاکہ معاشرے میں پازیٹیو تبدیلیاں لا سکیں. حکومت سے کوئی ڈیمانڈ کرنا چاہتے ہیں؟ سر دست حکومت سے ہم کیا ڈیمانڈ کر سکتے ہیں؟ یہی ہے جو مہنگائی ہے، عوام پسی ہوئی ہے اور اس کا خیال کریں اور اپنے اداروں کو مضبوط کریں. میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت میں ادارے انتہائی کمزور ہے. کھوکھر صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو. جس وقت میرے ساتھ موجود ہیں خان مسعود پرویز خان بھٹا، ایڈوکیٹ و جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار کبیر والا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے مزاج؟ اللہ کا کرم، بالکل ٹھیک ہوں. آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آج کل میں سیکرٹری بار کبیر والا ہوں اور کبیر والا بار کی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. چلیں تو پھر آج بھٹا صاحب سے ان کی بچپن کی کہانی سے شروع کرتے ہیں آج تک کے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. چلیں تو مجھے اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. میرا فیملی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں کوٹلی بھٹا سے تعلق رکھتا ہوں اور کوٹلی بھٹا تحصیل کبیر والا کا ایک بہت بڑا موضع ہے. وہاں سے میں نے ابتدائی تعلیم چکنورنگ شاہ سے حاصل کی تھی میٹرک تک، اور میٹرک کے بعد میں نے انٹر جو ہے وہ خانوال ڈگری کالج سے کیا، بی اے بھی خانوال ڈگری کالج سے کیا تھا، اور اس کے بعد لا کی ڈگری جو ہے وہ ملتان لا کالج ملتان سے حاصل کی تھی. والد محترم کیا کرتے ہیں؟ والدہ کیا کرتی ہیں؟ والدہ میری جو ہیں وہ گھریلو خاتون تھی اور والد صاحب جو ہیں وہ ریلوے میں ہیڈ ٹرین ایگزامینر خانوال میں تھے. والد صاحب کا نام؟ میرے والد کا نام محمد افضل خان بھٹا صاحب ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ پہلے فیملی میں کوئی لائر تھا؟ نہیں، میری جو فیملی ہے اس میں پہلے لائر نہیں تھا. رشتہ داروں میں تھے غضنفر علی خان بھٹا صاحب اور شفقت محمود خان بھٹا میرے سسر ہیں، وہ جو ہیں وہ ایڈوکیٹ تھے. تو مجھے یہ بتائیں کہ بچپن سے ہی شوق تھا کہ وکیل بنوں گا یا پھر کوئی موٹیویشن یا انسپریشن تھی؟ نہیں، بچپن سے مجھے کوئی شوق نہیں تھا لا کا. میں نے تو کوئی ملازمت جوائن کرنی تھی. بعد میں جو ہے نا وہ برادری میں معاملات ایسے آئے، لڑائی جھگڑے ہوئے اور وہاں سے میں نے جو ہے نا یہ لا کا ڈگری حاصل کرنے کے لیے سوچا کہ مجھے وکیل ہونا چاہیے. اس لیے میں جو ہے نا یہ ایڈوکیٹ بنا ہوں. پہلے میں جو ہے پاپولیشن میں جاب کرتا رہا ہوں، سوشل موبلائزر چکنورنگ شاہ یونین کونسل میں. اس کے بعد ہائی وے میں اکاؤنٹس آفیسر رہا ہوں. وہاں سے ریزائن دے کر میں نے یہ لا حاصل کیا اور 2007 میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. 2005 سے لا کی ڈگری ہے میرے پاس. تو پہلا کیس آپ نے کون سا لڑا تھا؟ پہلا کیس میں نے 337 F6 لڑا تھا، ماڑی سوک سے سو برادری کا تھا، جو میں نے جو ہے ون کیا تھا 2007 میں. تو بھٹا صاحب آپ یہ بتائیں کہ بچے جب تھے تو کیسے شرارتی تھے؟ گھر میں ماں باپ کو تنگ کرنے والے، شور شرابہ کرنے والے، شوق چنچل یا پھر شریف سے؟ نہیں، میرا شوق فٹ بال تھا اور کبڈی میں کھیلتا تھا اور والد صاحب بہت سخت تھے. دوسری سرگرمیوں میں نے کوئی ایسا حصہ نہیں لیا. مطلب کبھی کبھی پھر ڈنڈے بھی پڑتے ہوں گے آپ؟ بالکل، والد صاحب ڈانٹتے بھی تھے. کس بات پہ زیادہ ڈانٹ پڑی ہوگی؟ اگر کوئی میں نے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا یا کوئی چغلی وغیرہ کی تو اس میں مجھے ڈانٹ پڑتی تھی. پھر آپ وکیل بن گئے تاکہ کوئی لڑائی جھگڑا ہی نہ کرے میرے سے؟ جھگڑا ہی نہ کرے. بالکل. میں اب جو ہے نا وہ بچپن کی باتیں تھیں، والدین کا حق تھا، وہ مجھے اچھی باتیں جو ہے نا وہ کرنے کے لیے کہتے تھے، کبھی غلط بات سے نہیں ڈانٹا تھا کوئی. تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ ایک لائر بننے کے لیے انگلش آنا ضروری ہے؟ میں کہتا ہوں کہ لائر بننے کے لیے دوستوں کا تعلق بھی ہونا چاہیے، بیک گراؤنڈ بھی ہونا چاہیے اور جو ہے نا انگلش میں بہت عبور ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے اردو میں لا ہوتا تھا، اب لا انگلش میں ہو گیا، لہذا انگلش جو ہے نا بندے کو آنی چاہیے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ظاہر ہے استاد بہت سارے ملتے ہوتے ہیں، تو آپ کے استاد کیسے تھے؟ الحمدللہ میرے اساتذہ بہت اچھے تھے. پرائمری میں میرے استاد خلیل الرحمان تھے سیال صاحب، بہت اچھے تھے. اور مڈل میں جو ہے عبدالوحید خان پونیا صاحب تھے، اب فوت ہو گئے ہیں، کیا ہی بات تھی. اور میٹرک میں ملک رفیق خان پونیا صاحب تھے، وہ بھی بہت اچھے تھے. لیکن میری قسمت بہت اچھی، جب میں نے بی اے کیا تو وہاں مجھے محمد احمد خان اور جوید اقبال انگلش کے پروفیسر میرے بیسٹ ٹیچر تھے اور بہت اچھا انہوں نے مجھے سبق دیا اور عزت و احترام کے بارے میں سکھایا انہوں نے. مجھے یہ بتائیں کہ لاء میں جب آپ آئے تو سینئرز کا کیسا ری ایکشن تھا؟ مطلب کہ کوئی اکھڑ مزاج سینئرز ملے یا پھر بہت اچھے کوآپریٹو تھے؟
الحمدللہ میرے جب میں نے لا کمپلیٹ کیا تو اس کے بعد مار نویز ظفر جویہ صاحب تھے میرے سینئر، اور سردار غلام جیلانی صاحب، انہوں نے اپنے بچوں جیسی مجھے پالا اور مجھے سکھایا لا، تو مجھے کوئی ایسی جو ہے نا شرمندگی نہیں ہوئی، لیکن سینئرز کا ادب کرنا انہوں نے سکھایا تھا کہ جب بھی کوئی سینئر آئے اپنی چیئر چھوڑ دینا، ٹھیک ہے، تو وہی چیز میں نے سیکھی جو آج مجھے کامیاب کیا اس نے، اور میں سیکٹری بار بنا۔ تو اب آپ اپنے جونیئرز کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں؟ الحمدللہ اپنے میرے 3 جونیئرز ہیں، ان کے ساتھ میں بچوں جیسا سلوک رکھتا ہوں، وہ میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں اور میرے بچے بھی ہیں، مجھ سے جو کچھ ہو سکا اپنی تمام تر صلاحیتیں ان پہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اور ان کو اچھی ہی گائیڈ لائن دے رہا ہوں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک کامیاب وکیل بننے کے لیے کیا چیزیں، کیا کوالٹیز ہونی چاہیے انسان میں؟ ایک کامیاب وکیل کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ اپنے جو کلائنٹس ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور جوڈیشل افسران جو ہیں ان کے ساتھ کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ جوڈیشل افسران کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں گے اسی جگہ سے آپ کو انصاف ملتا ہے، اور پھر آپ جو ہے نا منہ نیچے کر جائیں تو وہ اچھا نہیں۔ جوڈیشل افسران کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں اور اپنے کیس پہ محنت کریں۔ آپ کو جب کورٹ میں جائیں تو کورٹ کو پتہ چلنا چاہیے کہ واقعی وکیل تیاری کر کے آیا ہے، اور اپنے کیس کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل ہونا چاہیے۔ مجھے بتائیں کہ جب آپ لائر بنے تو اس فیلڈ میں آنے کے لیے تو اچھا خاصا پیسہ ہونا ضروری ہے، تو آپ کو کبھی کوئی فائنینشیل پرابلمز ہوئی؟ نہیں، الحمدللہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ ملازمت کرتے تھے، ہماری پراپرٹی بھی ہے، مجھے کبھی کوئی کسی چیز کا کوئی شکوہ نہیں رہا تھا، اور نہ ہی کوئی فائنینشیل پرابلم آئے تھے۔ تو آپ اپنے یا ہمارے پلیٹ فارم سے عوام کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں میسج دینا چاہتا ہوں تمام جو میرے کلائنٹس ہیں یا یہ عوام ہیں، آپس میں محبت اخوت کریں۔ ان کیسز سے انسان کو کچھ نہیں ملتا، اور کیسز ایک پارٹی کو تو زبردستی آنا پڑتا ہے، یعنی اس کے خلاف کوئی اگر مقدمہ ہو جائے تو اس کو اپنے دفاع کے لیے آنا پڑتا ہے۔ معاملات جو ہیں نا اس کو احسن انداز سے رکھنا چاہیے۔ کورٹس جو ہیں اس سے انصاف لینے کے لیے کافی زندگی جو ہے نا گزر جاتی ہے، بڑی مشکل سے انصاف جو ہے انسان کو ملتا ہے، تو لہذا ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ نے بار کا الیکشن کیسے لڑا اور کیا تجربہ ملا آپ کو؟ بار کے الیکشن سے مجھے بہت وسیع تجربہ ملا ہے، دوستوں کا پتہ چلا ہے اور دشمنوں کا پتہ چلا، اپنوں میں بیگانوں کو پتہ چلا ہے اور بیگانوں میں سے اپنوں کا پتہ چلا ہے، اور دوستوں نے مجھے بہت محبت دی الیکشن میں، اتنی کہ مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں الیکشن کے دنوں میں بیمار ہو گیا تھا، لیکن میرا گروپ جو ہے وہ میری سپورٹ کے لیے دن رات ایک کر کے انہوں نے مجھے کامیاب کروایا ہے۔ میں بار کا پوری زندگی احسان مند رہوں گا، اور بار کی جو محبت ہے اس کا میں کوئی ان کو ریگارڈ نہیں دے سکتا۔ بار میں اگر تبدیلیاں لانا چاہیں تو کیا تبدیلی لائیں گے؟ بار میں تبدیلی لانا چاہتا ہوں، ایک تو جو ہے نا یہاں سولر سسٹم بنانے کے لیے میں لگا ہوں، دن رات محنت کر رہے ہیں، اور اپنے وکلاء صاحبان کے لیے چیمبرز جو ہیں وہ میں نئے بنوا رہا ہوں، اور انشاءاللہ میرا پریزیڈنٹ بار جو ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں، ملک آفتاب احمد طاہر صاحب، اور ہم بارز کو کبھی کوئی شکوہ کا موقع نہیں دیں گے، انشاءاللہ ان کی ہر خواہشات کی تکمیل کریں گے۔ اب آپ کی آگے کیا خواہشات ہیں؟ میری آگے خواہشات ہیں کہ میں بار کو کچھ نہ کچھ دے جاؤں۔ ایک تو میں ڈسپنسری بنانا چاہتا ہوں، فری ڈسپنسری بار کے لیے، اور دوسرے ان کے لیے چیمبرز دینے کے لیے جو ہے نا دن رات محنت کر رہا ہوں، اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنے جو جونیئرز وکلاء ہیں ان کے لیے کوئی کمیشن جو ہے وہ دیے جائیں، کیونکہ جب نیا وکیل آتا ہے تو بہت سی مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، تو کچھ نہ کچھ ان کو دیں گے تاکہ ان کو شوق آئے کہ ہم بھی وکالت میں کامیاب رہیں۔ اب تک آپ نے کیا کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ میں نے اقدامات یہ کیے ہیں کہ کچھ لوگوں کو میں نے چیمبرز الاٹ کر دی ہیں، انہوں نے نئے چیمبرز بنا لی ہیں، اور دوسرا کمیشن بھی لے کر دے رہا ہوں، کافی وکلاء صاحبان کو دیا، اور بار اور بینچ میں آپس میں بہت محبت، اور ایک ہی بار اور بینچ گاڑی کے 2 پہیے ہیں تو ان کو ایک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بینچ اور بار کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا رہا ہے اب تک؟ الحمدللہ ہمیں 10 ماہ ہو گئے ہیں، آج تک ہمارا بینچ اور بار میں کوئی تضاد پیدا نہیں ہوا۔ بینچ بھی ہماری بہت عزت کرتا ہے اور ہم اس سے بڑھ کر بینچ کی عزت کرتے ہیں۔ جی، میرے ساتھ موجود تھے خان مسعود پرویز خان بھٹا صاحب، ان کے ساتھ مل کر بہت اچھا لگا، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ سو تھینکس۔ ٹھیک ہے ناظرین، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنی میزبان نگینہ شفقت اور عبد الرحمان کو دیں اجازت، اللہ نگہبان۔